بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی براڈ کاسٹ شروع کر رہا ہوں۔ خوشی کی بات ہے کہ عثمان بھی موجود ہے۔ عثمان آیا ہوا ہے تو یہ اچھا ہے، یہ ہینڈلنگ کر لے گا، اور مہرین بھی آ رہی ہیں، مجھے انہوں نے میسج بھیجا کہ میں آ رہی ہوں، تو یہ دو لوگ ہینڈل کر لیں گے تو میرے لیے پھر آسانی ہو جائے گی۔ میں اپنی ریڈنگ میں مصروف رہوں گا، یا جو گفتگو کرنی ہوگی وہ میں آسانی سے کرتا رہوں گا۔ تو میں اب شروع کرتا ہوں جی۔ آج میرا ارادہ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی تخلیقی چیز ایسی پیش کی جائے جیسے کوئی افسانہ یا کوئی اس طرح کی چیز نثر میں، لیکن مجھے خیال ہے کہ ابھی میں نے اپنے تعارف میں ابا جی اور امی جی کا ذکر کیا ہے، مبارکہ کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن کوئی ایک دو بزرگوں کا بھی ذکر اور ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو مجھے سورہ بقرہ کی آیت 200 ہمیشہ یاد رہتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ مومنو خدا کو اس طرح یاد کیا کرو جیسے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو۔ تو میں نے اپنے باپ کو یاد کر لیا، امی اور اہلیہ کو بھی یاد کر لیا، تو آج میں اپنے دادا جی کو یاد کرنے لگا ہوں۔ تو ابا جی امی جی مبارکہ، ان کی باتیں تو ابھی بہت ساری ہیں، ہوتی رہیں گی، مزید بھی بارہا ہوں گی، لیکن دادا جی کا چونکہ خاکہ ہے تو میں وہ پورا خاکہ آج پڑھنا چاہوں گا۔ اور اس خاکے کی خاص ایک اہمیت یا ایک نوعیت یہ ہے کہ میں نے دادا جی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جیسے ابا جی سے سنا، جیسے بابا جی سے، بابا جی ہمارے تایا جی کو ہم بابا جی کہتے تھے، جیسے بابا جی سے سنا، جیسے بوا حیات خاتون سے سنا، اور کچھ دوسرے عزیز و اقارب جو ہمارے تھے، جو دادا جی کے قریب رہے تھے، ان سے جیسے سنا اور جس طرح کے حالات معلوم ہوئے، میں نے ان کا پورا ایک خاکہ لکھ دیا۔ اور یہ اس لحاظ سے ایک انوکھا خاکہ بھی ہے کہ ایک ایسے بندے کے بارے میں اتنی باتیں کی ہیں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو میں خاکہ شروع کرتا ہوں، زیادہ اس میں گئے بغیر، زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، تو خاکہ خود اپنی تفصیل بیان کر دے گا۔ تو عنوان ہے ڈاچی والیا موڑ مہاروے، اور اس کے شروع میں نے شعر لکھا ہے۔ میرے ہر خاکے کے شروع میں ایک شعر درج ہوتا ہے، اور میرا اپنا شعر درج ہوتا ہے جو خاکے سے ہی مطابقت رکھتا ہے۔ ایک اندیکھے کی سوچوں میں گھرا رہتا ہوں میں، ایک اندیکھے کی سوچوں میں گھرا رہتا ہوں میں، اس کی آنکھیں اس کا چہرہ سوچتا رہتا ہوں میں۔ میرے دادا جی قیام پاکستان سے کئی برس پہلے فوت ہو گئے تھے۔ میں نے دادا جی کو نہیں دیکھا، مگر ان کے بارے میں اپنے دل میں ہمیشہ ایک انوکھی سی محبت محسوس کی۔ ان کے والد اور میرے پردادا حضرت میاں میر محمد گڑھی اختیار خان کے پیروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے روحانی دوست میاں در محمد، جنہیں درن سیں بھی کہتے ہیں، درن سیں کے ساتھ رشتہ داری کا کچھ تعلق بھی تھا۔ پیری مریدی کا سلسلہ حضرت میاں میر محمد کو وراثت میں ملا تھا، اور یہی ان کی زندگی تھا۔ دادا جی اپنے آباء و اجداد کے پیری مریدی کے مروجہ سلسلے سے بیزاری محسوس کرتے تھے۔ ابا جی اس سلسلے میں دادا جی کی جوانی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ دادا جی کے ایک رشتہ کے کزن نے ایک دن دادا جی سے کہا، ایک کام کے سلسلے میں میرے ساتھ چلو۔ کئی کوس کا سفر کر کے دونوں ایک خستہ جھگی تک پہنچے۔ وہاں ایک مفلوق الحال شخص اپنی بیوی، بچوں اور ایک گدھی کے ساتھ موجود تھا۔ دادا جی کے کزن نے اسے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارے پیر گھرانے کا فرزند ہوں۔ وہ غریب بال بچوں سمیت ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عقیدت کا جاہلانہ اظہار کرنے لگا۔ اس پر دادا جی کے کزن نے اسے کہنا شروع کیا، دیکھو تمہاری اس جھگی میں میرا حصہ ہے، سائیں۔ وہ بیچارے نے بڑے احترام سے رد تسلیم کیا۔ تمہارے بیوی بچوں میں میرا حصہ ہے، سائیں۔ تمہاری گدی میں بھی میرا حصہ ہے، سائیں۔ وہ غریب پیر سائیں کی ہر بات پر سائیں بجائے ارشاد کا اقرار کرتا گیا۔ آخر ان کے کزن نے کہا، جاؤ نذرانہ لے کر آؤ۔ اس غربت زدہ نے جھگی کے اندر سے کچھ مصری لا کر پیر جی کی خدمت میں پیش کی۔
اور دادا جی اپنے کزن کے ساتھ لوٹ آئے۔ واپسی پر رستے میں دادا جی نے اپنے کزن کو لعنت ملامت کی کہ اتنی سی مصری کے لیے مجھے اتنا لمبا سفر کرایا۔ جواباً کزن نے کہا، یار مسئلہ مصری کا نہیں تھا، مرید پکا کرنے کا تھا، سو مرید پکا ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس طرح کے پیروں کو مریدوں کا ظالمانہ استحصال کرتے دیکھ کر ہی دادا جی پیری مریدی کے سلسلے سے بیزار ہوئے ہوں گے، کیونکہ پھر انہوں نے گڑھی اختیار خاں میں اپنے والد کی وراثت نہیں سنبھالی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خانپور چلے آئے اور یہاں فقیری زندگی بسر کی۔ گڑھی اختیار خاں کے پرانے کاغذات میں شاید میرے پردادا میاں میر محمد کے نام کی زمینیں ابھی بھی موجود ہوں، مگر دادا جی نے نہ اپنی زمینوں کی طرف پلٹ کر دیکھا، نہ مریدوں کو قابو کرنے کا سوچا۔ آفرین ہے ابا جی اور بابا جی پر بھی کہ انہوں نے بھی اپنی پرانی زمینیں تلاش کرنے کی زحمت نہیں کی۔ خانپور میں دادا جی نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی صاحب خاتون سے شادی کی، یہ میری دادی تھیں۔ ابا جی بتاتے تھے کہ ابا جی بمشکل 6 سال کے تھے جب ہماری دادی فوت ہو گئیں۔ ابا جی نے ایک لمبی سی قمیض پہنی ہوئی تھی، قمیض کی طوالت کے باعث نیچے کسی شلوار یا جانگیا کی اس زمانے میں ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ قمیض کی جیب میں ریوڑیاں اور مکھانے بھر دیے گئے تھے۔ ابا جی بتاتے تھے، میں نے اپنی اماں کی تدفین کا سارا منظر دیکھا تھا، زیادہ تر ریوڑیاں مکھانے کھا کر دیکھتا رہا، کبھی کبھار رونے بھی لگ جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دادی جان رحیم یار خان میں فوت ہوئی تھیں۔ جب تک ہم وہاں رہے ابا جی ہر محرم کی 10 تاریخ کو ہمیں ساتھ لے کر قبرستان جاتے۔ دادی جان کی قبر پر پھول پتے اور خاص طور پر کھجور کے پتوں کی چھڑیاں چڑھاتے، خیرات کرتے، دعا کرتے۔ خانپور چلے گئے تو پھر کبھی کبھار رحیم یار خان دعا کے لیے چلے جاتے۔ ایک دفعہ رحیم یار خان سے آئے تو اداس تھے، خود ہی بتانے لگے، میں ماں کی قبر بھول گیا ہوں، بہت تلاش کی نہیں ملی، قبرستان بہت پھیل گیا ہے، قبرستان کے مین گیٹ پر ہی کھڑے ہو کر دعا کر آیا ہوں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہم نے خانپور میں موجود دادا جی کی قبر پختہ کرا لی تاکہ بعد میں یہ بھی گم نہ ہو جائے، لیکن افسوس ہے کہ گم ہو گئی ہے۔ میں پھر آخری دفعہ جب خانپور گیا تھا میں نے بہت ڈھونڈی، مجھے بھی نہیں ملی تھی دادا جی کی قبر۔ دادا جی نے ابا جی اور بابا جی کو ماں بن کر بھی پالا اور باپ بن کر بھی پالا۔ جب کچھ بڑے ہو گئے تو ابا جی کو رحیم یار خان میں ان کے ماموں کے سپرد کر دیا اور بابا جی کو ان کی پھوپھی بوا نور خاتون کو سونپ دیا۔ دادا جی معمولی سا بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے۔ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا، سارے عزیز و اقارب جمع ہو گئے۔ دادا جی کو غسل دے دیا گیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وفات کی خبر سن کر آئے ہوئے سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے، کچھ چیختے چلاتے گھر سے نکل بھاگے، ایک دو عزیز دہشت سے بے ہوش ہو گئے۔ ابا جی کو شادی مرگ کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ گیا۔ دادا جی اٹھ کر بیٹھ گئے اور فوراً کہنے لگے، دوسری گلی سے اللہ رکھا کمہار کا پتہ کرو۔ وہاں سے پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ابھی بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے۔ دادا جی نے ایک انوکھی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا، مجھے تو سفید کپڑوں والے کہیں لیے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر رکنا پڑا۔ وہاں موجود کچھ اور سفید کپڑوں والوں نے ایک رجسٹر چیک کیا۔ دادا جی کو لے جانے والوں کو چیکنگ کرنے والوں نے کہا، باری تو اللہ رکھا کمہار کی تھی، تم اللہ رکھا قریشی کو لے آئے ہو۔ چنانچہ غلطی معلوم ہو جانے کے بعد دادا جی کو پھر اس دنیا میں واپس لایا گیا اور اسی وقت اللہ رکھا کمہار کی موت واقع ہو گئی۔ جہاں تک اس واقعہ کی صحت کا تعلق ہے، ابا جی، بابا جی، بوا حیات خاتون سب نے یہ واقعہ اپنی چشمدید گواہی پر بیان کیا۔ چاچکاں شریف اور کوٹ شہباز کے بعض دور کے اور بوڑھے عزیزوں نے بھی تصدیق کی کہ ہم بھاگ نکلنے والوں میں شامل تھے۔ مجھے ان میں چاچا گومے شاہ خاص طور پر اس وقت بھی یاد آ رہے ہیں۔ تو اس قصے کا اصل بھید کیا تھا، یہ تو شاید کوہ ندا کی دوسری سمت جا کر ہی معلوم ہو سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سفید کپڑوں والے سارے فرشتے سرائیکی زبان بول رہے تھے۔ ظاہر ہے انہیں علم تھا کہ ہمارے دادا جی صرف سرائیکی زبان ہی جانتے ہیں۔ دادا جی کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ ابا جی نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ دادا جی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک سائل آ گیا، دادا جی نے کچھ سوچا اور پھر اپنی قمیض اتار کر اسے دے دی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے فوراً بعد کوئی اور سائل نہیں آ گیا
کیونکہ اس وقت دادا جی کے جسم پر صرف ایک چادر تھی جو انہوں نے نیچے باندھی ہوئی تھی، اور یہ تو طے ہے کہ انہوں نے سائل کو بہرحال خالی ہاتھ نہیں جانے دینا تھا۔ یہ جملہ لکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا ہے جیسے دادا جی عالم بالا سے ہی میری شرارت پر مسکرا رہے ہیں اور ابا جی سے کہہ رہے ہیں، غلام سرور ایک گھن اپنے پوتر دے لکا، غلام سرور اپنے بیٹے کی شرارت دیکھ لو۔ دادا جی کو باز پالنے کا بہت شوق تھا، شکار کے شوقین تھے، باز کے ساتھ شکار کھیلتے تھے۔ گھر پر زیادہ تر شکار کا گوشت پکتا جو عموماً تیتر کا ہوتا۔ شکار کے لیے کمان نما غلیل بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ غلیل ایک عرصے تک خانپور میں ہمارے پاس محفوظ رہی، میں اسے کمان سمجھتا تھا۔ 1973 میں خانپور میں قیامت خیز سیلاب آیا تو ہمارا گھر گر گیا، وہ غلیل اسی سیلاب کی نظر ہو گئی۔ دادا جی کے دور میں ان کے علاقے میں زندگی محدود تھی، ویژن محدود تھا۔ دادا جی ان حدود سے کچھ آگے نکلنا چاہتے تھے، محدود زندگی قید سے نکل کر لامحدود کی فضاؤں میں پرواز کرنے کے لیے کبھی کبھی افیون استعمال کر لیتے تھے۔ میں دادا جی کو انقلابی آدمی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں بنے بنائے بندھے بدھائے مرید چھوڑ کر آزاد نکل جانا بہت بڑا انقلابی قدم تھا۔ وہ روحانیت کا ڈھونگ رچا کر سادہ لوگوں کے جذبوں کا استحصال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دادا جی جسمانی لحاظ سے دبلے پتلے تھے، مگر ان کا جسم کثرتی تھا۔ شکار کے شوق کے باعث ان میں پھرتیلا پن بہت تھا۔ رنگ سانولا مگر نقش تیکھے تھے۔ ہماری بہن شاہدہ کو دیکھ کر بابا جی اکثر کہا کرتے تھے، یہ ہمارا ابا ہے۔ امی جی نے دادا جی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی جی بتاتی تھیں کہ ایک دفعہ ابا جی کسی بات پر امی جی سے ناراض ہوئے، پھر حسب عادت صلح بھی کر لی، مگر ابا جی کی ناراضگی کے باعث امی جی کے دل پر گہرا اثر تھا۔ اسی حالت میں سو گئیں۔ خواب میں دیکھا کہ ہمارے دادا جی آئے ہیں، انہوں نے امی جی کے سر پر دست شفقت رکھا، پیار کیا، امی جی کو کچھ نقدی دی اور کہا، میں غلام سرور کو ڈانٹوں گا، آئندہ تمہیں رنج نہیں دے گا۔ امی جی کی آنکھ کھلی تو بے حد حیران ہوئی، ابا جی کو سارا خواب سنا کر دادا جی کا حلیہ بھی بتایا۔ ابا جی بھی حیران ہوئے، کیونکہ امی جی کا بیان کردہ حلیہ 100% درست تھا۔ اس خواب کے تھوڑا عرصہ بعد دادا جی کی دی ہوئی نقدی کے نتیجہ میں ہماری بڑی بہن آپی پیدا ہوئی۔ دادا جی کو پرانی طرز کا گایا ہوا ایک گیت بہت پسند تھا، شاید انہی دنوں میں اس گیت کا پہلا ریکارڈ ریلیز ہوا ہو، ڈاچی والیا موڑ مہار وے۔ مگر صحرا کی وسعتوں میں بڑھتے چلے جانے والے مہاراں کہاں موڑتے ہیں۔ دادا جی گڑی اختیار خان سے چند کوس کے فاصلے پر تھے، مگر وہ بھی پھر خانپور سے ڈاچی کی مہار موڑ کر گڑی کی طرف نہیں گئے۔ ابا جی بتاتے تھے دادا جی آخری ایام میں معمولی سا علیل ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے۔ ان دنوں میں ابا جی انہیں رات کو دیر تک دباتے رہتے، اور جب تک دادا جی خود نہ کہتے کہ بیٹا بس کرو، تب تک دباتے رہتے۔ اس رات اتفاق سے دادا جی گہری نیند سو گئے، اور ابا جی اپنی دھن میں ساری رات دادا جی کو دباتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تب دادا جی چونک کر بیدار ہوئے اور کہنے لگے، غلام سرور تم ساری رات دباتے رہے ہو؟ پھر دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگے، اب بس کرو۔ ابا جی وہاں سے اٹھ کر محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ واپس آئے تو بابا جی نے کہا، غلام سرور ابا فوت ہو گئے ہیں۔ ڈاچی والے عرب اور چولستان کے صحراؤں سے بھی آگے کائنات کے وسیع تر صحرا کی طرف چلے گئے، اور کتنے اطمینان و سکون کے ساتھ چلے گئے۔ بچپن میں میری خواہش ہوتی تھی کہ جلدی سے بڑا ہو کر ابو بن جاؤں اور اپنے بچوں کو ڈانٹا کروں۔ اب میری خواہش ہے کہ بچوں کی شادیاں کر کے دادا بن جاؤں، پھر دادا بن کر اپنے پوتوں میں اپنے بچپن کو اور اپنے آپ میں اپنے دادا جی کو دیکھوں۔ اپنے دادا جی کے بارے میں مجھے علم ہے، وہ بڑ کا درخت جسے کہتے ہیں، برگد کا پیڑ، وہ بڑ کب کا صحرا کے سینے میں گم ہو چکا ہے، مگر آج میں جانتا ہوں وہ میری ہی تصویر تھا، میرا اوتار تھا، میرا چہرہ تھا۔ وہ میں نے خود اس کو بھیجا تھا اپنی طرف، اسے خود بلاتا ہوں اپنی طرف۔ میری دادا بننے کی خواہش دراصل اپنے دادا جی کو بلانے کی خواہش ہے۔
ڈاچی والیا موڑ مہار وے، مجھے یقین ہے ڈاچی والا میری آواز پر اس بار ضرور مہارا موڑے گا، کیونکہ یہ اس کی اپنی آواز ہے۔ تو یہ دادا جی کا خاکہ تھا، اور میں نے بہت پہلے بچوں کی شادیاں کرنے سے بھی پہلے لکھا تھا۔ تو اب ماشاءاللہ 14 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، تو دادا جی آئے ہوئے ہیں، دادا جی بھی آئے ہوئے ہیں، نانا جی بھی آئے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ میرا خیال ہے میں نانا جی کا بھی سناؤں گا۔ تو دونوں بزرگ میرے مطلب ہے کہ مجھے ہی انہوں نے دادا بھی بنا دیا، میرے دادا نے مجھے دادا بنا دیا، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا۔ نانا جی نے نانا بنا دیا، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا۔ تو یہ جس زمانے میں ابھی گرینڈ چلڈرن کا مطلب اسکور تھا ہی نہیں، ابھی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، تب کا لکھا ہوا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ 14 بچے گرینڈ چلڈرن میں میرے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نہیں جی، یہ خاکہ مکمل ہو گیا۔ اب کچھ کہنا، کچھ بتانا چاہیں تو کچھ بتا دیں عثمان، بحرین جو بھی موجود ہے یہاں پہ، مجھے نہیں پتہ کون، میں تو اپنی دھن میں ہی مگن تھا۔ بولنا ہے کسی نے؟ اچھا، اب اس میں خاکہ سناتے ہوئے جو میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا نا، یہ ایکچولی دادا جی کے لیے ہی لکھا تھا۔ یعنی یہ ابا جی اس طریقے سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ مطلب یہ سارا کچھ اس کا نتیجہ ہے، جو پھر مزید جو میں نے پوچھا، بابا جی سے پوچھتا رہتا تھا، پھر میں وہ ایک جو محبت کا بیج جو بویا تھا نا ابا جی نے، تو وہ اس کا نتیجہ تھا۔ بوا حیات خاتون چاچنا شریف سے کبھی کبھی آتی ہوتی تھی، تو میں ان کی ہی باتیں پوچھتا ہوتا تھا کہ دادا جی کیسے تھے، اور دادی کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دادی تمہاری کو تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو بہرحال اس طرح کی وہ ساری یادیں جو تھی میں کلیکٹ کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں یہ خاکہ لکھا گیا۔ تو ایک غزل بھی میں نے جو ہے کہی تھی، تو اس میں 2-3 شعر دادا جی کے ہی متعلق ہیں۔ بیسیکلی غزل سٹارٹ دادا جی کے لیے ہی ہوئی تھی۔ اب بتائیں کہاں محبوب کی شان میں کہی جانے والی غزل، اور کہاں یہ کہ دادا جی کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ اور میں نے ایک بہن کے بارے میں بھی یہ غزل کہی ہوئی ہے، جو مطلب ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ غزل کے روایتی ڈگر سے ہٹ کے میں نے بالکل اپنی بڑی بہن کے لیے بھی ایک غزل کہی۔ تو خیر دادا جی کے لیے جو غزل میں نے کہی تھی، یہ میں آج سنا بھی دیتا ہوں۔ اس میں بیچ میں کہیں غزل کا روایتی محبوب بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شعر دادا جی پہ نہیں فٹ ہوتا، بھی کسی محبوب پر ہی فٹ ہو رہا ہے۔ لیکن 3-4 شعر آپ کو لگیں کہ ہاں یہ دادا جی کے، یعنی جن کو میں نے نہیں دیکھا اور میں ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ ایک اندیکھے کی سوچوں میں گھرا رہتا ہوں میں، ایک اندیکھے کی سوچوں میں گھرا رہتا ہوں میں، اس کی آنکھیں اس کا چہرہ سوچتا رہتا ہوں میں، اس کے ہونٹوں کا تبسم اس کے پیکر کی مہک، اس کے ہونٹوں کا تبسم اس کے پیکر کی مہک، خود سے ہی کیا کیا نہ جانے پوچھتا رہتا ہوں میں۔ اب یہاں وہ روایتی محبوب آ گیا۔ کر دیا ہے اس نے کن خوش فہمیوں میں مبتلا، کر دیا ہے اس نے کن خوش فہمیوں میں مبتلا، اس کے خالی خط کے معنی ڈھونڈتا رہتا ہوں میں۔ اصل میں کہیں سے میری کتاب لے گئے تھے، اور پھر کتاب واپس کی تو اس پہ سادہ کاغذ پڑا ہوا تھا، تو تب میں نے کہ بھی یہ میسج ہے، خاموش میسج ہی ہے۔ کر دیا ہے اس نے کن خوش فہمیوں میں مبتلا، اس کے خالی خط کے معنی ڈھونڈتا رہتا ہوں میں، وہ بھی اپنے آئینے میں دیکھتا ہوگا مجھے، وہ بھی اپنے آئینے میں دیکھتا ہوگا مجھے، جس کو اپنے آئینے میں دیکھتا رہتا ہوں میں، اور خواہشوں کی تتلیوں کے ساتھ اڑتا ہوں مگر، خواہشوں کی تتلیوں کے ساتھ اڑتا ہوں مگر، وسوسوں کے سامنے بے دست و پا رہتا ہوں میں۔ اور یہ پھر دادا جی آ گئے۔ کون ہے جو روح میں میری سرایت کر گیا، کون ہے جو روح میں میری سرایت کر گیا، رات دن کس کے خیالوں میں پڑا رہتا ہوں میں،
کون ہے جو روح میں میری سرایت کر گیا، رات دن کس کے خیالوں میں پڑا رہتا ہوں میں. اور یہ بھی دادا جی ہیں. دل کے دروازے پہ دستک دے کے چھپ جاتا ہے وہ، دل کے دروازے پہ دستک دے کے چھپ جاتا ہے وہ، اور اپنے سامنے حیدر کھڑا رہتا ہوں میں. دل کے دروازے پہ دستک دے کے چھپ جاتا ہے وہ، اور اپنے سامنے حیدر کھڑا رہتا ہوں میں. ایک اندیکھے کی سوچوں میں گھرا رہتا ہوں میں، اس کی آنکھیں اس کا چہرہ سوچتا رہتا ہوں میں. نہیں جی، یہ میرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا. نیکسٹ جس دن بھی ہوا، میرا خیال ہے ابھی جو ارادہ ہے کہ تاکہ وہ باپ کے ڈی این اے اور والدہ کے ڈی این اے دونوں کے وہ ایکول جو ہے نا، وہ بھی ہو جائے، بیلنس بھی رہے. تو نانا جی کا خاکہ میرا خیال ہے میں سناؤں گا. وہ کافی طویل ہے دادا جی کے مقابلے میں، کیونکہ نانا جی کے ساتھ تو میں نے زندگی کا کچھ حصہ گزارا ہوا ہے، اور بڑا مزے کا وہ تھا. وہ ان کے خاکے سے باہر بھی میں نے بہت ساری یادیں لکھی ہوئی ہیں. تو لیکن دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے. تو لے جی، آج کی یہ میری براڈ کاسٹ مکمل ہوئی، اور مہرین اور عثمان دونوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ باہر بیٹھے رہے، موجود رہے، اور اس سے مجھے تسلی رہی، اور میں مزے سے اپنی ریڈنگ کرتا رہا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. تو سب کا شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.